ایک حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی مردہ قبرستان کی طرف لے جایا جاتا ہے تو تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں۔ ایک اس کے عزیز و اقارب، اہل و عیال اس کو چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں۔ دوسرا اس کا مال، پہلے زمانے میں کہتے ہیں کہ مال کو بھی لے جایا جاتا تھا، یعنی وہ کپڑے جو اس کے اوپر ہیں اور چارپائی وغیرہ اور جن میں اس کو لپیٹ کر لٹا کر لے جایا جاتا ہے۔ تیسری چیز اس کے اعمال ہوتے ہیں۔ پہلی دو چیزیں یعنی عزیز و اقارب اور مال قبر کے کنارے جانے کے بعد واپس آ جاتے ہیں۔ آگے جانے والی ایک ہی چیز ہے، اس کا نام عمل ہے، خواہ وہ نیک ہے یا برا ہے۔ لہٰذا ہم دیکھ لیں کہ ہماری زندگی کا عمل کیسا چل رہا ہے۔ قبر میں یہی چیز جائے گی اور باقی ساری عیش و عشرت دنیا میں رہ جائے گی۔ اس واسطے وہاں کا سکہ یہ روپیہ پیسہ نہیں ہے، یہ مال و دولت نہیں ہے، وہاں کا سکہ نیکیاں ہیں، اور ان نیکیوں کے حصول کے لیے سب سے بڑی دولت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی وہ قرآن کریم کی دولت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کریم اس امت کے واسطے نسخہ شفا بنا کر بھیجا۔ اس کا پڑھنا، اس کا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، اس کی دعوت دینا، اس کی تبلیغ کرنا سب انسان کے لیے موجب اجر و ثواب ہے اور موجب سعادت ہے۔ آج کتنے مسلمان ہیں صبح سے رات ہو جاتی ہے قرآن نہیں پڑھتے، سورہ یاسین شریف کی تلاوت نہیں کرتے۔ قرآن کریم نہ پڑھنے کی وجہ سے بے برکتی ہے۔ روزانہ صبح کا آغاز آدمی کرے، سورہ یاسین شریف پڑھے اور تلاوت کرے اور ذکر کرے۔ صبح سے رات ہو جاتی ہے، 3 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں، درمیان میں چائے پیتے ہیں۔ جسمانی غذا ہر آدمی کھا رہا ہے لیکن روحانی غذا سے محروم ہے۔ یہ روحانی غذا ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ اور بس آج کیا قرآن خوانی کرا دیجئے، وہ بھی خود نہیں کریں گے، مولانا آپ کرا دیجئے، ہم پیسے دے دیں گے، بچوں کو کھلا دیں۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ صحابہ خود پڑھتے تھے، لہذا قرآن خود پڑھنا چاہیے۔ وہ بہت بڑا محروم ہے جس نے قرآن پڑھا ہوا نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں ہمیں پڑھنا نہیں آتا تو پڑھ لو، قاری صاحب نہیں ہے کیا؟ الحمدللہ ہم شہر میں رہتے ہیں، کوئی گاؤں گوٹھ میں بھی قاری ہوتے ہیں۔ ابھی ہمارے قاری صاحب آئے تھے چھاچروں سے، یہاں سے کم از کم پتہ نہیں کتنے 100 کلومیٹر 300-400 کلومیٹر دور ہے، اور بالکل گاؤں کے آخری حصے میں رہتے ہیں۔ 10,000 ان بیچارے کی تنخواہ ہے۔ تو اتنی دور میں بھی جو قاری ہوتے ہیں، تو کراچی میں کتنے قاری ہیں، ہر مسجد میں قاری ہیں، حافظ بچے ہیں۔ قرآن کریم کو صحیح پڑھنا اور روزانہ پڑھنا یہ مسلمان کا شیوا ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کو چھوڑنے کی وجہ سے آج ہم رسوا ہوئے۔ اقبال کہتے ہیں صحابہ کی طرف اشارہ کر کے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وہ مسلمان ہو کر قرآن پڑھ کے دین کی دعوت کو دے کر وہ اللہ کے پیارے ہوئے۔ صرف یہ نہیں کہ اللہ کے پیارے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی حکمرانی بھی عطا فرمائی، اور دور دور تک اسلامی حکومت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 64 لاکھ مربع میل پہ مسلمانوں کی حکومت تھی۔ اتنا بڑا جیسے پاکستان، ہندوستان، انڈونیشیا اور اس سے بھی زیادہ ملائیشیا وغیرہ سب کو ملا لیں، اس سے بھی بڑی اسلامی سلطنت تھی۔ کیا چیز کس چیز نے کیا تھا؟ کیا صحابہ کے پاس پیسہ بہت تھا، دولت بہت تھی، یا ہتھیار بہت تھے؟ ایمان کا ہتھیار تھا ان کے پاس۔ وہ اعمال صالحہ کرتے تھے، مسواک کی سنت کو نہیں چھوڑتے تھے۔ آج مسلمان ہے مسواک جانتے ہی نہیں مسواک کیا چیز ہوتی ہے۔ مسواک کی سنت کو کرنا، داڑھی کی سنت کو زندہ کرنا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وفر اللہ وحف الشوارب، داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کترواؤ۔ آج امت کو پتہ ہی نہیں، وہ سمجھتے جب نانا دادا بن جائیں گے چلو بڑھاپے میں داڑھی رکھ لیں گے۔ جوان کے لیے بھی داڑھی کٹانا گناہ ہے اور بوڑھے کے لیے بھی گناہ ہے۔ یہ حدیث شریف ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو، وفر اللہ وحف الشوارب، داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کترواؤ۔ اسی طرح دوسری روایت ہے ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، جتنا حصہ ٹخنوں سے نیچے لٹکے گا اتنا دوزخ میں جلے گا۔ کل رات بھی ایک اجتماع میں جانا ہوا، بیان کا موقع ملا، وہاں میں دیکھا جو بیان کروا رہے ہیں ان کے پائچے نیچے ہیں۔ میں نے کہا آپ کے پائچے نیچے ہوں گے تو دوسروں کا کیا ہوگا؟ لہٰذا نبی علیہ السلام نے ہمیشہ اس کا اہتمام فرمایا۔ آپ علیہ السلام کی ازار مبارک ہمیشہ پنڈلیوں تک رہتی تھی۔ حضرت جابر ابن عبداللہ آگے آگے جا رہے تھے، آپ نے ان کو روکا، جابر
ادھر آؤ، رکو، اور یہ پائچے اپنے اوپر کرو، پنڈلیوں تک رکھو، اگر کبھی نہ ہو سکے تو ٹخنوں سے نیچے کبھی نہ آنے دینا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس کے بعد کبھی بھی میری ازار، میری شلوار نیچے نہیں آئی، لیکن ہم سنتے رہتے ہیں، ہاں ہاں کرتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں اوپر کر لیتے ہیں، باہر جاتے ہیں پھر وہی حالت ہوتی ہے۔ تو کیا باہر ہم اللہ کے بندے نہیں؟ مسلمان بازار میں بھی اللہ کا بندہ ہے، مسلمان مسجد میں محرم میں بھی اللہ کا بندہ ہے، رمضان میں بھی۔ رمضان میں سب لوگ فجر پڑھتے ہیں، عام دنوں میں فجر چھوڑ دیتے ہیں۔ کہ عام دنوں میں فجر کی نماز فرض نہیں ہوتی؟ روزانہ فرض ہے، جس طرح مغرب فرض ہے اسی طرح فجر بھی فرض ہے۔ ایک صاحب آگے کہنے لگے کہ بہت میرے گھر میں بہت منحوست آ گئی ہے، گھر بھاری ہو گیا ہے، ذرا چل کے دیکھ لو۔ محلے کے آدمی تھے، میں نے کہا گھر بھاری ہو گیا کیا مطلب؟ کیا گھر میں بہت مٹی وزنی ہو گئی؟ کہنے نہیں سمجھ گیا۔ میں نے کہا سمجھ تو میں گیا ہوں، نماز پڑھتے ہیں فجر کی؟ کہنے میں تو نہیں پڑھتا، میری اہلیہ پڑھتی ہے۔ میں نے یہ تو اب پتہ چلا کہ نماز فرض کفایہ ہے، ایک آدمی پڑھ لے تو سارے گھر کی طرف سے ہو جاتا، اہلیہ کے پڑھنے سے نماز سب کی ہو جاتی ہے، سب کو نماز پڑھنی ہے۔ تو ہم خود نماز سے بیگانہ ہیں، قرآن سے بیگانہ ہے، پھر کہتے ہیں گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ تو برکت یہ موبائل اور گانوں سے برکت آئے گی؟ اسی سے نحوست آ رہی ہے۔ کسی کو کچھ کرانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا وقت نہیں کراچی جیسے مصروف شہر میں، خود ہی ہم نے کر لیا ہے۔ یعنی نماز روزہ چھوڑ کے، ضروریات دین کو چھوڑ کے آج ہم سنتوں کو زندہ کریں۔ وہ اللہ آج بھی موجود ہے جس نے صحابہ پہ مہربانی کی تھی، صحابہ نے قربانی دی تھی، اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی تھی۔ ہماری ساری قربانی کا محور دنیا ہے۔ صبح جو کمانے کے لیے جاتے ہیں، رات میں واپس آتے ہیں، بس زندگی کا مقصد یہی ہے، خوب کما لیں اور خوب گھر بنا لیں، موبائل بڑا لے لیں۔ یہ مقصد نہیں ہے میرے بھائی، یہ ضرورت تھی جس کو ہم نے مقصد سمجھ لیا۔ مقصد بہت عظیم ہے، ایک کل آنے والی ہے جس کے بعد پرسوں نہیں آئے گی۔ اس کل کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، کیونکہ یہ ساری مال و دولت کتنے نے کمایا وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے۔ دیکھیے آن کی آن میں گل پلازہ میں کتنے لوگ لاش کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئے، لہذا کچھ پتہ نہیں ہے کس وقت جانا پڑ جائے۔ اس لیے عقل مند آدمی وہ ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو ذلیل کرے، اس سے کام لے۔ نفس ہم سے کام لے رہا ہے، ہمیں سلاتا رہتا ہے، ہم اس کو جگائیں نا۔ یہ نفس ہے جو ہمیں، نفس و شیطان ہمیں جہنم میں لے جانا چاہتے ہیں اور ہم بھی اس کے ساتھ چل رہے ہیں، اور اللہ کریم ہے وہ ہمیں بخشنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، سورہ یاسین میں فرما رہے ہیں اے آدم کی اولاد، کیا ہم نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی پرستش نہیں کرو گے؟ کوئی کہے میں ہم شیطان کی پرستش کہاں کر رہے ہیں؟ شیطان کی پرستش یہی ہے کہ نماز چھوڑ کے سوتے رہنا، قرآن اور دین کو بھول جانا، دین کی دعوت کا دنیا میں پھیلانا۔ یہ مسلمان کی بعثت کا مقصد تھا کہ خود بھی نیک بننا، دوسروں کو بھی نیک بنانا۔ آج جب خود نیک نہیں ہے تو دوسروں کو کیا نیک بنائیں گے؟ لہذا میرے بھائی اس طرف کو آنا پڑے گا۔ اس سے پہلے کہ ہمیں جانا ہو، سفر پہ جانے سے پہلے آدمی تیاری کرتا ہے۔ ہم سب مسافر ہیں، ہم سب الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں عقل مند وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے، ورنہ جانے کے بعد پھر پچھتایا تو کیا فائدہ ہوا؟ یہاں تو چلو کہیں سفر پہ گیا، یہاں جو چیز نہیں ملتی پنجاب میں ملتی ہے، اگر حج پہ بھی گیا یہاں سے بھول گیا وہاں بھی بہت سی چیزیں ملتی ہیں، لیکن اعمال کی کرنسی آنکھ بند ہونے کے بعد نہیں ملا کرتی۔ لہذا عقل مند وہ ہے جو اس کرنسی کو جیتے جی اپنے اندر پیدا کرے اور اللہ تعالیٰ کے پاس خالی ہاتھ نہ جائے۔ خواجہ میر درد رحم اللہ تعالیٰ 300 سال پہلے گزرے ہیں، فرماتے ہیں کس لیے آئے تھے اور کیا کر چلے، کس لیے آئے تھے اور کیا کر چلے، تہمتیں چند اپنے سر پر دھر چلے، وہاں سے نامہ بھی نہ لائے ساتھ میں، یہاں سے لے جانے کو لے دفتر چلے۔ بچہ آتا ہے کیسا معصوم ہوتا ہے، بڑھتا ہے معصوم ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے گناہوں میں لگ جاتا ہے، پھر جب اتنا بڈھا ہو جاتا ہے کچھ کیا نہیں جاتا، پھر سوچتا ہے واقعی میں نے غلط کر دیا۔ ارے بھائی اس لیے نہیں آئے تھے، اس لیے آئے تھے کہ صحابہ کرام کے بچوں کی طرح سعد ابن وقاص کے بھائی عمیر ابن وقاص 16 سال میں شہید ہو گئے۔ 16 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ آج کا بچہ بڑی مشکل سے 16 سال میں آتا ہے، 5 سال کے 4 سال کے بچے کو لے آتے ہیں مسجد میں دوڑتا ہے، 12 سال کا بچہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، ہمیں کوئی اس کا احساس ہی نہیں۔ وہ 16 سال کا عمیر ابن ابی وقاص
اور اتنی عمر کو لیتے نہیں تھے، 18 سال سے پہلے بہت مشکل سے لے، لیکن وہ ذرا لمبے نظر آتے، ان کو لے لیا۔ غزوہ بدر میں جو 14 شہید ہیں ان میں سے ایک عمیر ابن ابی وقاص بھی ہے جس کی عمر 16 سال۔ تو صحابہ کے 16 سال کے بچے غزوات میں شریک ہو رہے ہیں اور شہید ہو رہے ہیں، اور ہمارا 16 سال کا بچہ سب سے پہلے داڑھی منڈاتا ہے، پھر عشق مجازی میں مبتلا ہوتا ہے اور رنگ رلیاں مناتا ہے۔ ابھی تو بچپنا ہے، نوجوانی ہے، بچپنا ختم ہو گیا۔ جب بچپنا تھا اللہ تعالیٰ نے معاف کیا تھا، کوئی 10 سال کے اندر بچہ مر جائے سیدھا جنت میں جائے گا، 10 سال کے بچے سے پوچھ نہیں ہے، لیکن 15 سال کے لڑکے سے پوچھ ہے۔ یاد رکھنے کی بات ہے، آج کل لڑکے 13 سال میں 14 سال میں یقیناً بالغ ہو جاتے ہیں، بلوغت کے بعد سارے اعمال کی پوچھ ہے، اب بچپنا نہیں چلے گا۔ جب بچپنا تھا اللہ نے معاف کر دیا، فرمایا 7 سال میں عادت ڈالو، فجر میں نہ اٹھے کوئی بات نہیں ہے، اپنے اولاد کو نماز کی عادت ڈالو، پھر جب 10 سال کی ہو جائے نہ پڑھنے پہ مارو۔ لیکن آج کوئی ہے، ابا خود سو رہے ہیں فجر چھوڑ کے، بچے بھی سو رہے ہیں، پورا گھر سو رہا ہے، بس کیا کریں صاحب، دیر سے سوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ جوابات لکھ کے قبر میں کفن میں رکھ دینا تاکہ وہاں پہ یاد رہے، تاکہ وہاں جھوٹ بولنے میں آسانی ہو۔ سب جھوٹی بات ہے۔ ابھی رمضان آئیں گے سب مسجد میں آنے لگتے ہیں، پتہ چلا آدمی چاہے تو عمل وجود میں آتا ہے اور نہ چاہے تو سوتا رہتا ہے، پھر مولویوں کو بیوقوف بناتا رہتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہاں مولویوں کے سامنے جھوٹی باتیں کر لو، کل کو اللہ تعالیٰ کے سامنے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، پھر منہوں پر مہر لگا دی جائے گی اور پھر ہاتھ بولے گا کہ ہم نے کیا کیا اس سے گل کھلائے، پھر آنکھیں بولیں گی کہ ہم نے یہاں کیا کیا بدنگاہی کی، پھر ہونٹ بولیں گے اس سے ہم نے غلط بوسے لیے۔ یہ سب قرآن کریم میں ہے، لہذا ایک کل ایسی آنے والی ہے، سارا کٹا چٹا سامنے آ جائے گا، کوئی جھوٹ نہیں چلے گا، وہاں پہ سچ سامنے آ جائے گا۔ اور یہاں تو 10 آدمی 20 آدمی کے سامنے آدمی رسوا ہوتا ہے، وہاں آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام کے تک ساری امت کے لوگ ہوں گے، اربوں کھربوں لوگ ہوں گے، اتنوں کے سامنے جب رسوائی ہوگی تو کیا بنے گا؟ ابھی وقت ہے، آنکھیں کھلی ہیں، ہم آنکھیں کھول لیں اس سے پہلے کہ آنکھیں بند ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں الناس یناموا، لوگ سو رہے ہیں، ان قریب جاگیں گے، جب قبر میں رکھیں گے پھر جاگیں گے، پھر جاگا تو کیا جاگا، عقل مند وہ ہے جو اس وقت میں آنکھ کھول کے قبر و حشر کی تیاری کرے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو بھی بیدار فرمائے، ہماری آنکھوں کو بھی بیدار فرمائے۔ الحمدللہ رب